السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ کون سا روپ ہے تمہارا، یا ایک اور طریقہ ہے مجھے بے عزت رسوا کرنے کا، یا نئی اذیت کا انداز ہے تمہارا؟ حیا نے کرب سے کہا۔ بے اعتباری کیسے مارتی ہے آج جنیشا کو پتہ چلا۔ نہیں حیا، میں تمہارے ساتھ نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں، بھول جاؤ سب۔ جنیشا جب جو الفاظ بولتا اس کا لہجہ مضبوط اور بات واضح ہوتی، پر آج اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ بھول جاؤں سب، ناممکن سائیں، روح کے گاؤں اتنی جلدی نہیں بھرتے، میری روح کے قاتل ہیں آپ۔ ایک رات میں کایا نہیں پلٹتی، صدیاں لگتی ہیں۔ وہ حیران ہو رہی تھی اس کی کایا پلٹتی دیکھ کر۔ اپنی بات کہتے ہوئے آج حیا کا لہجہ قطعیت لیے ہوئے تھا۔ میں واقعی شرمندہ ہوں، ہماری آنے والی اولاد کے لیے تمہیں بھولنا ہوگا۔ جنیشا جھک کر اپنی بات کہتے ہوئے، ایک منٹ، کیا کہا؟ کس نے کہا ہے؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ڈاکٹر نے کہا تم ماں بننے والی ہو۔ جنیشا کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ یہ لفظ کہتے ہوئے حیا نے محسوس بھی نہیں کیا، شاید اپنا ہر احساس اس شخص کے لیے ختم کر چکی تھی، اور اوہ ماں تو اس لیے بدلنے کا ڈرامہ کرنا پڑ رہا ہے۔ افسوس، آہ، ظلم کرنا آپ کی مرضی، معافی آپ کی مرضی، نئی شروعات آپ کی مرضی۔ میرا کیا؟ ہاں میرا کیا؟ میری مرضی کہاں ہے؟ یا میری مرضی کی کہیں گنجائش ہی نہیں، سب کا سب آپ کا، میرا وجود آپ کے استعمال کی چیز جو ٹھہرا۔ جب دل چاہا ایسا سلوک کریں گے، جب آپ چاہیں گے سب اچھا ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ نڈھال ہو گئی، آنسو زوروقطار بہہ رہے تھے، لہجہ مضبوط تھا۔ جنیشا کو آج پتہ چلا پاؤں کے نیچے سے زمین کوئی کیسے کھینچتا ہے۔ یہی اس نے صباحت کے ساتھ کیا تھا، پھر حیا کے ساتھ، شہر گاؤں میں کئی لوگوں کے ساتھ۔ اسے سمجھ آ گیا اتنی جلدی اسے معافی نہیں مل سکتی۔ حیا نے بے دردی سے آنسو پوچھے لہجہ مضبوط کرتے ہوئے کہا، نہیں جنیشا، مرضی حیا کاظمی کی بھی ہو سکتی ہے، اور مجھے نہیں بننا آپ کی اولاد کی ماں، کیونکہ آپ کی اولاد آپ جیسی ہوگی، قاتل زانہ، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا، ذلیل کرنا۔ بیٹا ہوا تو آپ کا فخر، بیٹی ہوئی تو اس کا نصیب سیاہ کر دیں گے، صباحت کی طرح اس پر ظلم کریں گے، قتل کرنے کی منصوبہ بندی کریں گے۔ وہ اس کے منہ پر اس کے ظلم گنوا گئی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی، جنیشا چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکا۔ جنیشا کو اس کی فکر تھی، اس لیے اس کے پیچھے آیا۔ وہ کچن کی طرف گئی۔ وہ ذرا گھبرائے، پر وہاں رائما کو دیکھ کر حیران ہوئے اور ریلیکس بھی۔ ارے حیا، آپ کو کچھ چاہیے؟ رائما نے حیرت سے پوچھا۔ شدید پیاس لگی تھی، حیا نے سکون سے کہا۔ فریج سے بوتل نکال کر کھڑی کھڑی منہ لگا کر پینے لگی، جیسے شدید مسافت سے آئی ہو۔ ارے بیٹھ کر پئیں، میں نے آپ کے کمرے میں پانی رکھا تھا، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ ڈاکٹر نے آپ کو آرام کرنے کا کہا ہے، رائما نے کہا۔ وہ کچن میں رکھی ہوئی چھوٹی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئی، گلاس میں پانی ڈالا اور دوبارہ پینے لگی۔ رائما کو وہ بہت بے چین لگی، شاید واقعی بہت بے چین تھی۔ رائما، ایسا کی ہوتا ہے جب سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو، اچانک سب ٹھیک ہو جائے، دل کو سکون نہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس نے سرے سے رائما کی بات کو اگنور کیا اور اپنی بات کہی۔ جو اپنے احساسات تھے وہ کھل کر کہے، اور سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ زندگی ایسی ہوتی ہے، یقین بے یقین سی۔ اس بات کا یقین کریں، جنیشا سائیں بدل جائیں گے اپنی اولاد کے لیے۔ اس حویلی میں برسوں سے کوئی کلکاری نہیں گونجی، اب جنیشا کے بچوں سے اس گھر کی رونق بڑھے گی۔ اب سب صحیح ہو جائے گا تم دونوں کے بیچ۔ تمہارا صبر رنگ لے آیا ہے، تم نے بہت صبر کیا ہے، اس کا اجر اللہ دے گا، رائما نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ان کے رشتے کی حقیقت کا اندازہ رائما کو تھا حیا کی اجڑی حالت سے۔ اس صبر کا کوئی اجر نہیں، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں نے مجبوری میں اس کو برداشت کیا ہے۔ اس صبر کا اجر ملتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ میں نے صبر نہیں، خود پر جبر کیا ہے، خاموش رہی ہوں، اس لیے اس کا کوئی اجر نہیں۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی کچھ ٹھیک ہوگا۔ وہ کہتا ہے تم خود سے نظریں نہیں ملا پاؤ گی، شیشے میں اپنا وجود نہیں دیکھ پاؤ گی، تو اس کا کہنا واقعی صحیح ہے۔ اب میں خود سے شاید کبھی نظریں نہیں ملا پاؤں۔ رائما ساکت ہو گئی اس کے الفاظوں سے۔ وہ کیا کہہ گئی ہے؟ باہر کھڑا جنیشا دکھ اور تکلیف اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ حیا کے الفاظوں نے اسے تنکا تنکا بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ رائما کو اپنے لفظ گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، وہ کچھ بھی کہنے کی صلاحیت اپنے اندر محسوس نہیں کر سکی۔ اس کے لفظوں نے قفل کر دیا تھا اس کے ہونٹوں پر۔ ابھی تو شروعات ہے جنیشا، اور کتنی موتیں تمہیں مرنا ہوگا، تب جا کر شاید تمہیں معافی ہو، شاید تمہاری کوئی معافی نہ ہو۔ باہر کھڑے جنیشا نے سوچا اور خود سے کہا،
सर्दियों की बारिश थी पर सबाहत तो बारिश की दीवानी थी। रात के 10 बज रहे थे। वो कमरे से बाहर निकल आई, लॉन में आ गई। खुद को रोक नहीं पाई। वो भीग कर खुश हो रही थी। सर्दी अरूज पर थी। वो इससे लापरवाह पानी की बूंदों में भीगती पुरसुकून खुद को महसूस कर रही थी। सर्दियों की बारिश बहुत ज़्यादा खुशियाँ या गम लाती है, जानती हो ना, तुम यही कहती थी ना। हैदर शाह एकदम इसके पीछे खड़ा हो गया, सरगोशी के अंदाज में कहा। वो चौंक गई। वो सोच भी नहीं सकती थी हैदर शाह इस वक्त ऐसे आ सकता है। इसे खुद की कही बात इसे याद दिला रहा है। सबाहत हैरत से इसे देख रही थी। मुझे बारिश अच्छी लगती है, हैदर शाह ने कहा। सबाहत ने एक नज़र पानी की बूंदों में इसके भीगते वजूद को देखकर रुख फेर गई। रुख फेरने से सच्चाई नहीं बदलती, और तुम अब भी वही हो जो बचपन से मुझसे अपना हक समझती थी, हैदर शाह ने कहा। वो बेवकूफ़ी का दौर था जो गुजर गया, सबाहत ने सुकून से कहा। आँख का आंसू बारिश का हिस्सा बन गया। बारिश भी भरम रख लेती है, सबाहत ने सोचा। और मुझे बेवकूफ़ ज़िद्दी सी सबाहत चाहिए। और इसकी आंखों में आंसू आज भी तकलीफ़ देते हैं मुझे। हैदर शाह ने इसकी दोनों आंखों को चूमकर कहा, बगैर किसी लिहाज के। वैसे भी कार्ड्स भी अपने कमरे में थे। दोनों तन्हा थे लॉन में। इस बात का अंदाज़ा था। इसका बेपाक अंदाज दिल धड़का गया। सबाहत का, प्लीज़, इतना सब हो गया है वो भूल कर, बगैर मेरी सफाई दिए मुझे ये मुकाम क्यों? सबाहत उलझन का शिकार थी और अपना बुरा अमल से याद दिलागी दबे लफ्ज़ों में, ताकि फासला कायम रहे। जिस फासले को वो दूर करना चाह रहा था, वो इसे रोकना चाह रही थी। आज वो इसकी आंखें अलग ही कहानी सुना रही थी। कभी कभी कहना और सुनना दोनों रायगां हो जाता है। मुझे नहीं चाहिए कोई सफाई। मैं महरम रिश्तों में मोहब्बत का कायल हूँ और तुम मेरी महरम हो। मैं अपने हक का इस्तेमाल करना जानता हूँ। आज हैदर शाह का अंदाज न डर था। वो 2 कदम दूर हुई इससे, दोबारा इसे खींचकर अपने करीब कर लिया। बारिश की बूंदों में दोनों भीगने लगे। इश्क की रात है, बरसात है, तन्हाई है, ऐसे आलम में दिल की बात लब पर आई है। वो हैरान थी इसकी बातों पर। अधूरे लफ्ज़, अधूरे मतलब, रिश्ता बनाने और निभाने में कायल नहीं हूँ, सबाहत ने ज़िद्दी लहजे में कहा। तो फिर तुम क्या चाहती हो? क्यों मुझे यूँ गुमान गुजरता है, आज भी तुम मुझे चाहती हो, मेरा साथ, मेरा नाम चाहती हो? हैदर शाह का काट तार लहजा था। मैं क्या चाहती हूँ? अरसा हुआ सोचना छोड़ दिया। बस इतना पता है, अपने मियार से गिरकर अंदर ही अंदर मर गई हूँ, सबाहत ने करब से कहा। अपने एक अमल की वो खुद को सज़ा दे रही थी। अब वो तलख बनती जा रही थी। और मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत तुम्हें ज़िंदा कर सकती है, हैदर शाह ने पुरयकीन लहजे में कहा। आज वो इसे वाकई ही शॉक करने के मूड में था। तुम ही मेरे मर्ज़ की दवा हो, सबाहत ने सोचा पर कह नहीं सकी। तुम सिर्फ खुद को और मुझे और हमारे रिश्ते के आने वाले कल को उलझा रही हो, और आज मैं इसे सुलझा कर ही रहूँगा। हैदर शाह, तुम, सबाहत ने कुछ कहना चाहा। हैदर शाह ने इसके लब हाथ पे रखे और कहा, हाँ, मैं इस रिश्ते को शुरू करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम ताअवुन करोगी। जिंदगी जब से तेरी चाहत में खोई है, तेरे ही इंतज़ार में ये आँख रोई है। इसकी आंखें जल पड़ी जिन्हें इसने मोहब्बत से साफ किया, और वो इसे अंदर लाया बेडरूम में। वो इसे वॉशरूम की तरफ ले गया। जाओ फ्रेश हो आओ, वरना सर्दी लग जाएगी, और हीटर ऑन करने लगा। सबाहत अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर में वो बाहर आई तो हैदर शाह अपने कपड़े उठाए वॉशरूम में जाते हुए इसे कहा, हो सके तो तब तक कॉफ़ी बना लाओ जी। वो खुद पर शाल लपेटती किचन की तरफ चली गई। नायाब लॉन्च के दरवाजे से बाहर निकल आई, पिलर से टेक लगाकर खड़ी थी। बारिश देखने लगी। इसे सबाहत के लफ्ज़ याद आ रहे थे। सर्दियों की बारिश बहुत खुशियाँ लाती हैं या गम लाती हैं। एक और जुमला इसके जहन में गूंजा, मुझे दीवाना कर देती है ये बारिश। उफ, मैं खुद को नहीं रोक सकती। लो पकड़ो किताबें, मैं नहाने चली। वैसे भी मेरे ब्लैक अबाए से क्या महसूस होगा? वो मुस्कुराई इसकी बात सोचकर, जबकि वो और हया छुपती फिरती, क्योंकि गीले कपड़े इनके वजूद को नुमायां करते। नायाब, बारिश में मत नहाना, तुम घर आओगी तो सहन में कीचड़ फैलेगा, घर में तुम्हारे जूतों से लिपट कर, नायमा आपी चिढ़कर कहती थी। वो दीवानी ना सही, बारिश को पुरसुकून महसूस करती थी बारिश में नहाकर। आज इसे यही सुकून चाह रही थी। वो बेसाख्ता दौड़कर लॉन में आ गई। वो जानती थी इस घर के लोग इस तरह इसकी बारिश में भीगना मिडिल क्लास लगेगा, पर इसे कोई परवाह नहीं थी।
اتنی شدید سردی، اس کے دانت کپ کپائے، ویسے بھی اسے عام لوگوں سے زیادہ سردی لگتی تھی۔ آج وہ خود پر بے رحم ہو گئی تھی، بس بھیگتے رہنا چاہتی تھی۔ 5 منٹ بمشکل گزرے تھے، کسی نے اس کے بازو تھاما اور اندر کی طرف لے گیا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی، چھتری لیے عاشر اسے اندر لے گیا کمرے میں۔ پاگل ہو گئی ہو، سردیوں کی بارش ہے، گرمی کی تھوڑی ہے جو تم نہا رہی ہو، وہ بھی رات میں۔ عاشر نے چڑھ کر کہا، جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ اسے کپڑے تھماتا واش روم کی طرف دھکیلتا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے واش روم میں چلے گی، 10 منٹ کے بعد آئی۔ عاشر نے اس کی طرف کافی بڑھائی۔ میں نہیں پیتی کافی، اس نے ایک نظر کافی کو دیکھ کر کہا۔ جانتا ہوں تم نہیں پیتی، اتنی شدید سردی میں نہائی ہو بارش میں، کافی تمہیں گرم کر سکتی ہے، اور سوپ کچھ دیر میں آ رہا ہے، وہ تمہیں پینا پڑے گا۔ وہ آرام سے کڑوی کافی حلق میں اتارنے لگی عاشر کے حکم پر۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا جو اس طرح تم نہا رہی تھی بارش میں؟ عاشر نے کہا۔ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا چڑھ کر نایاب نے کہا، آپ کو کیا ہو گیا تھا جو اس طرح ہاتھ پکڑ کر مجھے لے آئے اندر کمرے میں؟ آپ کا قیمتی کلین خراب ہو گیا تو پھر آپ ہی اعتراض کریں گے۔ کیا مطلب؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ مجھے تمہاری فکر تھی، اور مجھے کیا پرواہ کلین کی؟ نایاب کی بات پر اس نے حیرت سے کہا، غالباً آپ کو میری فکر، میری پرواہ ہے۔ اور بے ساختہ ہنسی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ عاشر کے جواب نے اسے حیران کیا۔ عاشر نے اسے بازو سے تھام لیا اور جھنجھوڑ کر کہا، یہ کیا ہے؟ ہنس رہی ہوں اور کیا ہے؟ اپنے آنسو جلدی سے پونچھ کر کہا، ایسے ہنستے ہیں۔ اس نے کہا، انسان کو زندگی میں ہنس لینا چاہیے۔ نایاب نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا، وہ بھی ایسے؟ عاشر نے کہا، ایسی زندگی پر ایسے ہی ہنسا جاتا ہے۔ نایاب نے اب کے سادے لہجے میں کہا، کیا ہو گیا ہے تمہاری زندگی کو؟ ایک دنیا رقص کرتی ہے تمہاری زندگی پر۔ عاشر نے فخریہ کہا، آپ دنیا کو تھوڑی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کا کیا ہے؟ دنیا تو وہی دیکھتی ہے جو ہم اسے دکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں۔ اس نے سرسری لہجے میں کہا، نایاب مجھے بحث پسند نہیں، تم جانتی ہو، اور مجھے بیویوں کا یہ طنزیہ انداز بالکل پسند نہیں، تم جانتی ہو۔ میں نے اس لیے تھوڑی شادی کی تھی۔ عاشر نے کافی کا کپ پٹک کر کہا۔ نایاب نے بھی چڑھ کر کہا، چلیے آج بتا ہی دیں، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ جب ہر بات میں یہی کہنا ہے، میں نے شادی اس لیے تھوڑی کی تھی۔ واقعی تم نہیں جانتی میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ عاشر نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، پر مجھے جاننا ہے۔ آخری ملاقات ہماری اتنی ناگوار گزری، پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کر لی، کیوں پرپوزل بھیجا؟ نایاب نے نفی کے انداز میں سر ہلا کر کہا، نایاب دیکھو، برا مت ماننا، سچ یہی ہے، میں نے شادی محبت میں نہیں کی۔ محبت میری نظر میں کیا ہے، وہ تم یونیورسٹی میں گزرے ہوئے میرے دنوں میں سمجھ گئی ہوگی۔ محبت جیسی بلا کبھی مجھ سے لپٹی ہی نہیں، یا میں نے اسے خود کے پاس پھٹکنے ہی نہیں دیا۔ اور شادی گویا زندگی کا لازمی جز ہے، تو مجھے کرنا ہی تھی۔ ہر جگہ یہی موضوع تھا۔ میری بھابھیاں اپنے رشتہ دار کزنز میں کرنا چاہتی تھیں تاکہ میرا انجام میرے بھائیوں سا ہو۔ دونوں کی زندگی عذاب کر رکھی میری بھابھیوں نے میری زندگی بھی ویسی ہو جاتی اگر ان کی انتخاب کردہ لڑکی سے شادی کرتا۔ اور نایاب کہہ نہیں سکی، خود کی زندگی دوزخ سے بچانے کے لیے دوسروں کو جہنم میں لا کھڑا کیا تم نے۔ بڑی بھابھی کو شوہر پر روب ڈالنے سے فرصت نہیں تھی جو بیٹی پر نظر رکھ سکی۔ جانتی ہو، رانیہ نے 14 سال کی عمر میں سگریٹ پینا شروع کی تھی، بڑی مشکل سے میں نے چھڑوائی، ورنہ ماں کو تو بیٹی کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ کیسے والدین تھے جن کو پرواہ نہیں تھی اپنی اولاد کی، اپنی لڑائی میں اپنی بیٹی کو بھول چکے تھے، یہ تک احساس نہیں تھا۔ اگر میں نے اس کی سگریٹ نہیں چھڑواتا تو وہ جلد ہی نشے کی لت میں پڑ جاتی۔ ایک لمبی سانس کھینچ کر عاشر نے دوبارہ کہا، اور وہ سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ اور میں بہت ڈر گیا تھا نایاب، اس وقت میں نے فیصلہ کیا، میں کبھی ایسے بیک گراؤنڈ کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جو مجھ پر رعب جما سکے، جسے ضبط کرنا آتا ہو، جس میں بہت ساری برداشت ہو۔ پھر میری تلاش شروع ہو گئی، بہت ساری لڑکیوں سے ملا جن کا بیک گراؤنڈ تو مضبوط نہیں تھا، پھر بھی وہ بہت زیادہ تیز تھیں، مت پوچھو، جیسے میری بھابھیاں۔ پھر ایسی لڑکی سے ملا جو بہت سادہ تھی، پر وہ سیدھی نہیں تھی، وہ کوڑ مغز سی لڑکیاں تھیں جن سے شادی کرنے کا مطلب 5ویں جماعت کی لڑکی سے شادی کر لی جس کی سمجھ بوجھ کچھ نہیں ہو۔
تھک کر میں نے تلاش چھوڑ دی تھی۔ جب میں نے شادی کے لیے لڑکی کی تلاش ترک کر دی تب تم مجھ سے ٹکرا گئی، اور 1 سال کافی ہوتا ہے کسی کو جاننے کے لیے۔ میں نے بہت اچھے طریقے سے تمہیں جانچ پڑتال کی۔ تم بالکل ویسی لڑکی تھی جیسی میں چاہ رہا تھا، بیک گراؤنڈ بھی ویسا تھا جیسا میں ڈھونڈ رہا تھا۔ تم سمجھدار تو تھی اور مضبوط بھی بہت تھی۔ جہاں جواب دینا ہوتا دیتی اور ورنہ اگنور کر دیتی۔ تمہاری یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی۔ اور پھر آخری ملاقات جس میں میں نے تمہیں بالکل بھڑکتے دیکھا، غصے کی انتہا پہنچ کر پھر ضبط کرتے وہ خاموش ہوتے ہوئے دیکھا، ضبط کی طرف آخری حدود سے پلٹ کر آنا مجھے تمہارا اچھا لگا۔ حالانکہ اس ملاقات سے پہلے میں نے حیا کو کہہ چکا تھا، پر اس ملاقات کے بعد تو میں نے پکا فیصلہ کر لیا، شادی صرف تم ہی سے کروں گا۔ اپنی آئندہ آنے والی نسل کی بقا کے لیے میں نے سوچا، تم سمجھ رہی ہو نا۔ آج آسا نے اسے کھل کر اپنے احساسات بتائے، ہکا بکا گمسم سی کیفیت۔ وہ اس خود غرض شخص کو دیکھنے لگی، سب جان کر بھی اس کے منہ سے مکمل سچ سن کر اسے انتہا تکلیف ہوئی۔ کیا ہوا نیاب؟ عاشر نے کہا۔ وہ اس نے کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، لفظ سینے میں گھٹ کر رہ گئے، بس وہ اسے دکھ اور اذیت سے دیکھتی رہی۔ اس سے پہلے عاشر کچھ کہتا اس کے موبائل پر بیل بجی، وہ کال ریسیو کر کے باہر نکل گیا اور نیاب بیڈ پر گرنے والے انداز سے بیٹھ گئی۔ حیا کمرے میں آ گئی۔ جنید شاہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، اپنی سوچوں میں مصروف تھا۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ بہت تیز بارش ہے، وہ بھی سردیوں کی۔ اللہ رحم کرے، گاؤں کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ حیا نے سوچا، یقیناً آج بھی صباحت دیوانی ہو کر نہا رہی ہوگی۔ وہ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ہوا کے جھونکے سے وہ کانپ گئی اور بجلی زور سے کڑکی۔ وہ پیچھے ہوئی، ایک دم اس کی پیٹھ جنید شاہ کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب جنید شاہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے روبرو کیا۔ جنید شاہ نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی اس کے دل میں یہ خواہش جاگے گی۔ جنید شاہ کے کہنے پر اس نے سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ حیا کی آنکھوں نے پوچھا، کیسی خواہش؟ کہ تم بھی مجھ سے پیار کرو، مجھ سے محبت کرنے لگو۔ اب ضد سی ہو گئی ہے، اور مرد کی ضد کو تم اچھی طرح جانتی ہو۔ جنید شاہ نے بے ساختہ کہا۔ مرد کی ضد پر حیا نے جواب میں اسے شاک ہی کر دیا۔ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ میں تو مرد کی ضد اور انتقام کی بھینٹ چڑھی ہوں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ جنید شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا، کیا معافی کی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی؟ جنید شاہ کے لہجے میں کرب تھا۔ بالکل، مجھے آزاد کر دو، میں معاف کر دوں گی مجھ پر کیا گیا ہر ظلم، اس نے سکون سے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے برداشت نہیں، تم سے اور اپنے بچے سے دوری۔ جنید شاہ نے جھنجھلا کر کہا، تو معافی بھول جاؤ، جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ دو کناروں کی طرح زندگی گزار لیں گے، جو دونوں بظاہر ہے تو ساتھ، غور سے دیکھو تو الگ الگ چل رہے ہوتے ہیں۔ حیا نے دونوں بازو اپنے سینے پر باندھ کر پرسکون انداز میں کہا، اور جنید شاہ کو وہ آج مضبوط ترین لگی، اپنی بات پر ڈٹی ہوئی۔ اس کے ذہن میں اپنے دوست کے الفاظ گونجے، یار تم عورت کو کمزور کہتے ہو جنید شاہ، عورت کی مضبوطی کا اندازہ اس مثال سے لگا لو جو میری ماں اکثر مجھے سناتی ہے۔ اچھا، کیا کہتی ہے تمہاری ماں؟ جنید شاہ نے اس سے پوچھا۔ جانتے ہو میری ماں کہتی ہے، اگر مرد پہاڑ پر بھی کھڑا ہو، عورت اگر اپنی پر آئے تو اسے اپنے اداؤں سے ایسے دام میں لا سکتی ہے وہ پہاڑ سے اتر جائے، اور اگر عورت ایک پتھر پر بھی کھڑی ہو، مرد ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اگر عورت نہ چاہے تو مرد اسے وہاں سے نہیں ہلا سکتا۔ کتنا صحیح کہتی تھی صدام شاہ کی ماں۔ آج حیا کتنی کٹھور ہو گئی تھی، ورنہ یہی حیا تھی جسے جنید شاہ جیسے چاہتا ویسا سلوک کرتا اور غرور کرتا کہ عورت پر اپنی تسلط قائم کر لی۔ آج پتہ چلا، جب تک حیا چاہتی تھی تب تک وہ اسے توڑ سکا تھا، جسے کمزور سمجھتا تھا وہ اس کے بچے کی ماں بن کر کتنا مضبوط ہو گئی ہے۔ وہ نظریں چرا گیا، وہ اس کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا تھا اور ایسے اس کے ساتھ زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کس مشکل میں پڑ گیا تو جنید شاہ، اس نے سوچا۔ حیا تمہیں ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں تم بھلے اپنے میکے جا کر ریلیکس ہو جاؤ کچھ دن کے لیے۔ جنید شاہ نے کہا، ٹھیک ہے، آج آپ کی مرضی سے میکے جاؤں گی، واپسی میری مرضی سے ہوگی، جب میں چاہوں گی تب واپس آؤں گی، ورنہ مجھے نہیں جانا۔ حیا نے ضدی لہجے میں کہا،
ٹھیک ہے، علیحدگی کا مت سوچنا، میرے بچے کا خیال رکھنا، جنیشا نے سکون سے کہا۔ شاید اسی طریقے سے وہ اس کے دل میں اپنے لیے نرمی لانا چاہتا تھا۔ مجھے ابھی اسی وقت مائکے جانا ہے ورنہ نہیں جانا۔ حیا شاید اسے غصے اور نفرت کے لیے یہ سب کہہ رہی تھی یا پھر آزما رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے چلو سامان لے لو، جنید نے کہا۔ اس نے اپنے گرد شال لپیٹ لی اور کہا چلو میرا سامان میرے گھر میں ہے، میرا گھر، زیر لب جنیشا نے کہا پر اسے کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں پچھلی سیٹ پر دونوں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رات کے اس پہر وہ اسے اکیلا ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیج سکتا تھا، اسی لیے جنیشا اسے خود چھوڑنے جا رہا تھا۔ باہر زور سے بارش چل رہی تھی۔ حیا نے ایک نظر بارش کو دیکھ کر جنیشا کے بھیجے ہوئے جبڑے دیکھے، شاید وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ سردیوں کی بارش یا تو بہت خوشیاں لاتی ہے یا بہت سارا غم، صباحت ٹھیک کہتی ہے۔ حیا کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے گاڑی راستوں پر چل رہی تھی، جنیشا کی زندگی میں غم بڑھا رہی تھی۔ جانتی ہو مرد وہ ہے جو آئے اور چھا جائے، صباحت بھی کہتی تھی، اور آج اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ حیدر شاہ اس پر چھا گیا تھا۔ کافی دونوں نے مل کر پی تھی خاموشی سے۔ صباحت کو لگا حیدر شاہ چلا جائے گا۔ وہ جانے لگا تو وہ کچھ ریلیکس ہوئی اور دروازے کے پاس جا کر اسے لاک کر کے لائٹ آف کر کے زیرو بلب کی روشنی کھول دی۔ صباحت شاہ گھبرائی اور اٹھ کر جانے لگی۔ حیدر شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، بیڈ پر بٹھایا اور کہا میری نظر میں جو اصل مرد کی پہچان ہوتی ہے اس میں تمہیں روشن کرواؤں گا۔ تم نے میرے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، میں نے تمہاری مان لی، اب تم میری بیوی بن جاؤ۔ صبا میرے پاس بہت محبت ہے تمہیں دینے کے لیے جو تمہارا حق ہے۔ اور وہ نظریں جھکا گئی کیونکہ اس کے ایک لفظ میں سچائی تھی۔ آج وہ اسے روک نہیں سکی، وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا، وہ بھیگتی رہی۔ اب جب بھی کہو تو بس اتنا کہنا، سردیوں کی بارش صرف خوشیاں لاتی ہیں، میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ حیدر شاہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہ اس میں سما گئی۔ حیدر شاہ مسکرایا۔ دو تھکن زدہ وجودوں کی تھکن آج دور ہو گئی تھی۔ محبت کی ابر دونوں پر برسی، بغیر اظہار کے محبت دونوں کے بیچ پر آ کر مسکرائی۔ سوئے ہوئے حیدر کے چہرے پر دیکھتے ہوئے اس کا ذہن کتنا پیچھے چلا گیا۔ تم گزارو اور وقت نہ ٹھہرے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ یاد آؤ اور درد نہ بھٹکے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، راضی ہو کر دیکھ لیا ہے، لیکن دل کو چین آ جائے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ترک محبت کر لینے سے ترک محبت بھی ہو جائے، کوئی اسے جا کر سمجھائے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ 7 سال کی عمر سے صباحت کو سمجھ آ گئی تھی اس کے اپنے گھر میں اس کا وجود ناکارہ ہے۔ باپ کی توجہ نہ ملی، نہ بڑے بھائی کی طرف سے۔ جب موقع ملا جنیشا اس کی چھوٹی سی غلطی پر ڈانٹتا کبھی، اور اگر بڑی غلطی ہو جاتی تو اس پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ پھوپھو بھی اس سے بالکل پیار نہیں کرتی تھی کیونکہ ان کا کہنا بالکل نہیں مانتی تھی۔ وہ اکثر اسے منع کرتی چھوٹی حویلی جانے سے، یعنی احمد شاہ کی حویلی سے، پر صباحت ان کی بالکل نہیں مانتی تھی، اس لیے پھوپھو خفا رہتی تھی اور رائمہ کو اس سے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ اس طرح وہ اکیلی ہوتی، اس لیے پھر اس کا روز اس کا روٹین بن گیا۔ اسکول سے آ کر چھوٹی حویلی جاتی، اپنی خاص ملازمہ کے ساتھ وہیں پڑھتی، وہیں سے رات کا کھانا کھا کر حویلی صرف سونے کے لیے آتی تھی۔ چچی اس سے بہت پیار کرتی تھی، اس کا خیال کرتی تھی۔ حیدر اور ہادی دونوں اس کا خیال کرتے تھے۔ چاچی کے پیار نے کبھی ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، پر باپ اور بھائی کی کمی سدا محسوس کرتی۔ وہ چھوٹی حویلی میں وہ سب کی لاڈلی تھی۔ صباحت بچپن سے پانی کی دیوانی تھی۔ بارش میں نہانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسے شوق تھا نہر میں نہانے کا، پر جنیشا اسے منع کرتا۔ صباحت بھی بلا کی ضدی تھی، اسی کی بہن جو ضد کی پکی تھی۔ سو آمنہ رائمہ اور ہادی کے ساتھ، خاص ملازمہ کے ساتھ نہر پہ گئے سب نہانے کے لیے۔ جب حویلی واپس آئے تو سامنے جنیشا اور حیدر شاہ بھی وہیں کھڑا تھا۔ منع کیا تھا پھر کیوں گئے؟ 20 سالہ جنیشا نے غصے سے کہا۔ صبا لے گئی تھی ورنہ ہم تھوڑی جاتے، ہادی نے کہا۔ پھر باقی بچوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر کیا جو غصہ آیا جنیشا کو، اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، صبا ڈر کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ چھوڑو میرا ہاتھ حیدر، یہ ضدی ہوتی جا رہی ہے۔ بابا ہوتے نہیں ہیں، پھوپھو کی یہ سنتی نہیں ہے، غصے سے جنیشا نے کہا۔ وہ بچی ہے، اتنا غصہ مت کرو، حیدر نے پیار سے جنید کو سمجھانے لگا۔ دونوں کی گہری دوستی تھی، اس لیے اس کے سمجھانے پر مان گیا۔
اس وقت صباحت کے دل میں حیدر کے لیے خاص مقام بن گیا۔ اپنی ہر ضد اور خواہش اس کی اور چاچی کے پاس لے کر جاتی، وہ ہر ممکن طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ جب کبھی موقع ملتا صبا اور آمنہ کو پڑھاتا حیدر، کیونکہ وہ ایک کلاس میں پڑھتی تھی۔ رائمہ کو پھپھو نے پڑھنے نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ رائمہ کو جنید کے لیے سوچتی تھی۔ ان کو معلوم تھا جنید کو صبا کا پڑھنا پسند نہیں۔ بابا سائیں کی سپورٹ کی وجہ سے وہ خاموش تھا۔ جس طرح صبا چاچی کی گود میں پلی بڑی ہو رہی تھی، جنید شاہ ماں کے بعد پھپھو کے قریب ہو گیا۔ دونوں بہن بھائی ماں کا خلا پورے کرنے کی کوشش میں ہلکان تھے۔ ماں کی جگہ کون لے سکتا ہے بھلا؟ علی مراد شاہ کو اپنی سیاست اور اپنی سرداری پیاری تھی، وہ اسی میں مصروف ہو گئے، بچوں سے بے پرواہ ہو گئے۔ یوں صبا کی پرورش چاچی کرنے لگی اور جی بھر کر اپنے لاڈ اٹھواتی، ضد کر کے مناتی، اور سب سے زیادہ حق حیدر پر جتاتی، اور وہ بھی اس کے نخرے اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ وقت کا کام تھا، گزرنا سو گزرتا گیا، اور صبا نے میٹرک میں بورڈ میں ٹاپ کیا، اور واقعی اسی خوشی میں علی مراد شاہ بھی خوش تھے۔ چاچی اتنی خوش تھی جیسے کوئی ماں ہوتی ہے، اس کے سر کا صدقہ دیا، اس کی نظر اتاری۔ علی مراد شاہ بے انتہا خوش ہوئے یہ سب دیکھ کر، اور پھپھو کو بے انتہا جلن محسوس ہوئی۔ اس وقت باتوں باتوں میں چچی نے خوشی میں صبا کا ماتھا چومتی اور کہتی، دیکھو میری بیٹی میری پرورش بول رہی ہے، جو کام خاندان کے لڑکوں میں سے کسی نے نہیں کیا وہ میری بیٹی نے کیا۔ ان کے پیار بھرے انداز پر سب ہنس پڑتے اور سراہتے ہوئے کہتے، واقعی تمہاری تربیت اور پرورش ہے۔ علی مراد شاہ نے پورے دل سے ان کا شکریہ ادا کیا، وہ جو ہمیشہ سمجھتے رہے کہ ان کی بہن بہت خیال کرتی ہے ان کی بیٹی کا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔